پاکستان میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے اجتماعات ہوئے، ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کی جا رہی ہے۔ اے آواز نیٹ ورک کی جانب سے اہل وطن کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک۔ ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید الاضحیٰ کے اجتماعات۔ اللہ اکبر۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے زرداری ہاؤس نواب شاہ میں نماز عید ادا کی۔ اللہ اکبر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں نماز عید ادا کی۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف نے جاتی عمرہ میں نماز عید پڑھی۔ لاہور میں نماز عید کا بڑا اجتماع بادشاہی مسجد میں ہوا۔ مولانا عبدالخبیر آزاد کی امامت میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے نماز عید ادا کی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے ملتان، رانا ثناء اللہ نے فیصل آباد، اسپیکر سندھ اسمبلی اویس قادر شاہ اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ نے سکھر میں نماز عید پڑھی۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری، ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی نے گورنر ہاؤس میں غیر ملکی سفارتکاروں کے ساتھ عید کی نماز ادا کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ڈیستان سرفراز بگٹی نے نماز عید اپنے آبائی علاقے میں ادا کی۔ پشاور اور کوئٹہ میں بھی نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے، جن میں ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف نے عید الاضحیٰ پر قوم کو مبارکباد دی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ قربانی کی اصل روح کو سمجھ کر عملی زندگی میں ایثار و قربانی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آزمائش اور امتحان کی صورتحال میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ پوری قوم اخوت، ایثار، محبت اور اخلاص سے سرشار ہو کر ضرورت مندوں کی مدد کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عید پیغام میں کہا کہ عید پر ان افراد کا بھی خیال رکھیں جو معاشی طور پر کمزور ہیں، تاکہ وہ بھی ان خوشیوں کو بھرپور طریقے سے منا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی عظیم قربانی کو بھی یاد رکھنا ہے۔ فلسطینی اور کشمیری ظلم و ستم اور بربریت کے سامنے آہنی دیوار کی مانند کھڑے ہیں۔ مسلح افواج چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف اور سروسز چیف کی پوری قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ عسکری قیادت نے کہا ہے کہ عید الاضحیٰ کا مقدس اور بابرکت موقع قربانی کے عظیم جذبے کی یاد دلاتا ہے۔ اس مبارک دن پر ہم وطن کی آزادی، امن کے لیے شہداء اور غازیوں کے مقروض ہیں۔ وطن کے لیے شہداء اور غازیوں کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ مسلح افواج اور عسکری قیادت نے اپنے پیغام میں یہ بھی دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دشمنوں کے مذموم عزائم سے محفوظ رکھے، آمین۔ ملک بھر میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی میں بھی لوگ انفرادی اور اجتماعی قربانی کے ذریعے مذہبی فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں فیض اللہ خان سے۔ جی فیض۔ شہر بھر میں نماز عید کی ادائیگی کے بعد قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کہیں پر اجتماعی قربانی ہو رہی ہے اور کہیں پہ انفرادی قربانی ہو رہی ہے، اور اس قربانی میں بڑے بچے سب لوگ یکساں دلچسپی لے رہے ہیں، اور بچے جنہوں نے خاص طور پر قربانی کے جانوروں کے ساتھ ان کی بہت محبت ہوتی ہے، وہ بھی اب اپنے جانوروں کو قربان ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگلے مراحل ہیں، اس کی جو صفائی ستھرائی کے انتظامات ہیں، اس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ صفائی ستھرائی کا عمل بھی تیزی کے ساتھ مکمل کیا جائے تاکہ آلائشوں کی وجہ سے بیماریاں نہ پھیلیں۔ اور اس وقت جو ہے شہر کے مختلف علاقوں میں قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ جی۔ اور ملتان میں بھی سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا سلسلہ جاری ہے۔ انفرادی کے ساتھ ساتھ اجتماعی قربانیاں بھی کی جا رہی ہیں۔ مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے رانا فاروق۔ جی بالکل، ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح ملتان میں بھی فرزندان اسلام آج سنت ابراہیمی کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ ملتان شہر میں جس طرف بھی رخ کریں، گلی محلے ہوں یا چوک ہوں یا چوراہے، وہاں پر شہریوں کی جانب سے قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت جس جگہ پر ہم موجود ہیں، یہاں پر اجتماعی قربانی کی جا رہی ہے۔ یہاں پر انتظامیہ موجود ہے، ان سے ہم بات کریں گے اسی حوالے سے۔ جناب یہ بتائیے گا کہ ہر سال آپ اجتماعی قربانی کرتے ہیں، اس سال کتنے جانور قربان کیے ہیں؟ اس سال 500 سے زائد جانور ہیں الحمدللہ عز و جل، جو اجتماعی قربانی جن کی جا رہی ہے 500 سے زائد ہیں، اور بہت بڑی تعداد ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے بھی ہم سے جو ہے وہ اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کی جانب سے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا سلسلہ جاری ہے، جو کہ عید کے 3 روز جاری رہے گا۔ جی۔ اور کوئٹہ میں عید قربان پر ہر سال کی طرح اس سال بھی اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا گیا۔ کتنے جانور قربان کیے جا رہے ہیں، عزیز الرحمان کاکڑ سے جانتے ہیں۔ جی عزیز بتائیے گا۔
آج بالکل ہر سال کی طرح امسال بھی جامع مسجد سعدیہ کی جانب سے اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا گیا ہے. منتظمین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ کب سے جاری ہے. جی الحمدللہ ہم نے 18 سال پہلے یہ اجتماعی قربانی کا سلسلہ شروع کیا تھا. جو کمزور طبقے کے لوگ ہیں تو ہم یہ چاہتے تھے کہ سب حضرات جو ہے سنت ابراہیمی کو پورا کر لیں اور اس واجب کو ادا کر لیں, تو اس لیے جو ہے ہم نے اجتماعی قربانی شروع کی. اس سال الحمدللہ ہم 85 بیل 2 اونٹ اور 4 بکرے ذبح کر رہے ہیں. 50 بیل ہم پہلے دن ذبح کریں گے اور باقی سارے جو ہے دوسرے دن. اس سال 581 خاندان اس اجتماعی قربانی میں شریک ہیں. اس سال جو ہے 85 بیل جو ہے اور 3 اونٹ جو ہے وہ ذبح کیے جائیں گے. پہلے دن سے لے کر پھر دوسرے اور تیسرے دن یہ قربانی اجتماعی قربانی کا سلسلہ جاری رہے گا. جی اور عید کے پہلے روز سنت ابراہیمی کی ادائیگی جاری ہے. گھروں میں خواتین نے کلیجی کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. خواتین کہتی ہیں کہ آج سارا دن کچن میں گزرے گا. اس وقت نمائندہ ARY نیوز عشرت خان ایک فیملی کے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. عید خوشیوں کا تہوار اور بڑی عید تو گوشت کا تہوار ہوتا ہے. سنت ابراہیمی ادا کر دی گئی ہے. اس وقت میں کچن میں موجود ہوں خواتین کے ساتھ. چونکہ عید کا روز اور خواتین کچن میں نہ ہو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ کلیجی بن رہی ہے, ابھی سب کچھ کٹنگ ہو گیا ہے, مہمانوں کے آنے کی تیاریاں ہیں, یہی سب چلے گا بس. اب اچھا, میں نے دیکھا ہے بچے بہت زیادہ ویٹ کر رہے ہیں کہ جلدی سے کلیجی پکے, اور خوشبو بھی بہت زبردست آ رہی ہے, اور میرا بھی اب دل مچلنے لگا. آپ کی بھی دعوت ہے ہمارے ساتھ. آج فرسٹ ڈے ہے تو کیا کیا آج آئٹم بنے گا؟ آج ہمارے یہاں کلیجی بن رہی ہے, پھر بریانی بنے گی, پلاؤ, یہی سب چلتا رہتا ہے. مصروف رہتی ہیں خواتین زیادہ تر عید کے کاموں میں, کیونکہ صبح سے یہی ہوتا ہے کلیجی کا قربانی ہوئی ہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. بس خواتین کا یہی کہنا ہے میٹھی عید کا روز ہو یا بکرا عید کا روز ہو, لیکن ہم چونکہ کچن میں گزارتے ہیں, کھانے پینے کی اشیاء ریڈی کرتے ہیں, آج سارا دن یہی کام ہوگا. ابھی چونکہ کلیجی ریڈی ہو رہی ہے, اس کے بعد دوسرے تمام آئٹم ہوں گے, اور میں بھی ویٹ کرتی ہوں آپ لوگ بھی گھروں میں کلیجی نوش کریں اور ہم بھی ادھر کھائیں گے. جی عید الاضحیٰ کے پہلے دن گجرانوالہ کے پہلوانوں نے بڑا دسترخوان سجا لیا ہے. مختلف خوابوں سے پنجہ آزمائی کر رہے ہیں. اس حوالے سے مزید جاننے کے لیے بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے غلام فرید سے. بتائیے گا غلام فرید. جی بالکل, پورے ملک کی طرح گجرانوالہ میں بھی عید الاضحیٰ جو ہے مذہبی جوش و خروش سے جو منائی جا رہی ہے. اس وقت میں گجرانوالہ کے پہلوانوں کے ساتھ ہوں. یہاں پر جو بڑا دسترخوان ہے وہ سجایا گیا ہے. مٹن قورمہ ہے, مٹن پلاؤ ہے, اس کے علاوہ جو ہے سویٹ بنائی گئی ہے, چانپ ہیں یہاں پر, اور خاص طور پر جو ہے وہ میٹھے میں کھیر بنائی گئی ہے. جو میزبان ہیں وہ ہیں ستارہ پاکستان ریاض پہلوان. ہم ان سے بات کرتے ہیں. دمبے کا گوشت میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے دیسی گھی میں, اور اس میں میٹھے میں ہم نے باداموں والی کھیر بنائی ہے, پلاؤ بنایا ہے, پہلوانوں کو دعوت دی ہے. سب مل کے ہم انجوائے کر رہے ہیں, عید کی خوشیاں منا رہے ہیں. یہاں پر پہلوانوں کا کہنا ہے کہ عید کے جو 3 دن ہیں وہ مختلف جگہ پر یہ اہتمام کریں گے اور خوب جو ہے وہ لطف اندوز ہوں گے. جی اور صرف گوشت ہی نہیں, عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے لذیذ کیک کی تیاریاں بھی جاری ہیں. ایک سے بڑھ کر ایک ویرائٹی دستیاب ہے. لاہور سے دیکھیے سدرا قیاس کی رپورٹ. کوئی بھی تہوار ہو میٹھے کے بغیر ادھورے لگتے ہیں, اور پھر بات ہو میٹھے کی تو کیک کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے. شہری بھی مہمانوں اور عزیز و اقارب کے لیے اپنی من پسند بیکری پر کیکس اور مٹھائیوں کی خریداری میں مصروف ہیں. کھانے کے فوراً بعد تو میٹھا تو ہر بندے کو ضرورت ہوتی ہے, اور عید کے موقع پہ تو ظاہر ہے ہر چیز کو اچھی چیزیں بنتی ہیں, میٹھا پکوان بنتا ہے. قربانی کے بعد ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ لوگ وہ جو گوشت وہی کھا پی لیتے ہیں, تو دل تو کرتا ہے کہ میٹھا ہو, اور جب تک میٹھا نہ ہو تو وہ کھانا کبھی کمپلیٹ ہوتا ہی نہیں. یہ ہم نے چاکلیٹ چپ کیک بنایا ہے. اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس تقریباً ہر قسم کی ورائٹیز ہیں. نت نئے ذائقوں اور ڈیزائن والے کیک دیکھ کر منہ میں پانی بھر آئے. بڑی عید پر چٹپٹے پکوانوں کے ساتھ من پسند میٹھا دسترخوان کی زینت بن جائے تو کھانے کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے. کیمرامین رانا رضوان کے ساتھ سدرا غیاس, ARY نیوز, لاہور. عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر قوم کا پاک فوج کے جوانوں اور شہداء کو سلام. ARY ملتان کے بیورو چیف یاسر شیخ اس وقت شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانتے ہیں. جی یاسر. عید کے اس مبارک دن آج ان لازوال قربانیوں کا ذکر ہوگا کہ جن کی قربانیوں کی بدولت میں اور آپ یہاں موجود ہیں. 13 جنوری 2019 کو میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی, تو اس کے بعد ٹھیک میرے 2 مہینے بعد میرے 10th کے بورڈز کے پیپر تھے. کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا تھا ہم لوگ یونٹ کو بتا دیتے تھے. میں اس چیز کو کبھی نہیں بھولوں گا جتنا انہوں نے سپورٹ کیا مجھے. میں آرمی کی اتنی شکر گزار ہوں کہ میرا میکا بھی میری آرمی ہے اور میرا سسرال بھی میری آرمی ہے. ہر عید پہ وہ مجھے اب عیدی دے کے جاتے ہیں, بچوں کے لیے چوڑیاں, جو گفٹ عید کا ہوتا ہے.
جب میرے والد صاحب کی شہادت ہوئی تھی اس وقت میں 13 ایئر کی تھی، لیکن میں اپنے بہن بھائیوں میں سے سب سے بڑی ہوں تو مجھے ایموشنلی اسٹرانگ ہونا پڑا۔ پاکستان آرمی نے کافی سپورٹ کیا فائنینشلی، کافی سفر طے ہو گیا، ڈاکٹر تو الحمدللہ ہم بن گئے ہیں۔ میرے والد شہید ہوئے تو میں 3 سال کی تھی اور میری ایک بہن ہے وہ 6 ماہ کی تھی اور میری ماما اس وقت 19 سال کی تھی صرف۔ پاکستان آرمی شہداء کی فیملیز کو فیسلٹیز پرووائڈ کرتی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اپنے بابا کا خواب پورا کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ میں اتنا پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ میں بتا نہیں سکتی۔ ہمارے فادر ہمارے ساتھ نہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ 24 اگست ان کی ڈیتھ ہوگی، وہ شہید ہو گئے۔ میں پاکستان آرمی جوائن کروں گی۔ تو پاک فوج نے اپنا مثالی عزم ایک مرتبہ پھر دہرایا، مشکل مراحل سے گزار کے ان کو کامیابیوں کے زینے پہ چڑھنے میں پاک فوج مدد کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے اعتراضات 100% درست ہیں۔ بجٹ میں مشاورت میں کمی رہ گئی۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناءاللہ نے نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا، بجٹ کے اعداد و شمار پارلیمنٹ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں، پیپلز پارٹی کی مکمل تسلی کے بعد ہی تجاویز فائنل کریں گے اور اس کے مطابق بجٹ پاس ہوگا۔ اعتراضات 100% درست ہیں۔ مشاورت میں ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل نہیں کی گئی، لیکن ان کا یہ اعتراض کسی حد تک ٹھیک ہے کہ اس میں کمی رہ گئی۔ تجویز کی صورت میں بجٹ فگرز جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش کر دی گئی ہیں۔ اگر مشاورت میں کہیں کمی رہ گئی ہے تو اب سائیڈ لائن کے اوپر مشاورت بھی ہوگی اور پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ بحث بھی ہوگی۔ پیپلز پارٹی کی مکمل تسلی تشفی کے مطابق جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ تجاویز جو ہے یہ فائنل ہوگی اور اس کے مطابق یہ بجٹ پاس ہوگا۔ حکومت میں مسلم لیگ نون سے اتحاد کا 16 ماہ کا تجربہ اچھا نہیں رہا، امید ہے وہ غلطیاں نہیں دہرائی جائیں گی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، مسلم لیگ نون کو بھی پتہ ہے مل کر چلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ سے میری میٹنگ ہوئی ہے اور 16 ماہ کا جو ایک تجربہ اچھا نہیں تھا، میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ 16 ماہ کی جو غلطیاں ہیں وہ نہیں دہرائی جائیں گی۔ مسلم لیگ نون کو بھی اس چیز کا ادارک ہے کہ ہم نے مل کے چلنا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس حل کوئی نہیں ہے، اور مل کے ہم تب ہی چل سکیں گے جب کھلے دل سے ایک دوسرے کو تسلیم کریں گے۔ نون لیگ کی جو کمیٹی ہے اس سے میٹنگ ہونا ضروری ہے، وہ عید کے بعد انشاءاللہ ہوگی۔ ہماری پارلیمانی پارٹی وہ مل کے بجٹ پہ انشاءاللہ تجاویز جو ہے وہ دیں گی، اس میں کوئی اگر کمی بیشی کرنی ہے اس کو کریں گے، اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی جو ہے اس بجٹ کو سپورٹ کرے گی۔ کوشش کر رہے ہیں کہ بجٹ میں کچھ ریلیف دیا جائے۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے ملتان میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہماری پارٹی اور چیئرمین بلاول زرداری کے یہ تحفظات ہیں کہ جو ہمارا معاہدہ ہوا تھا اس پر عمل کیا جائے۔ خورشید شاہ نے تحریک چلانے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، مسائل کا حل پارلیمنٹ کے اندر ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے چیئرمین صاحب جو ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کے تحفظات یہ ہیں کہ جو ریٹن معاہدہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تھا جب حکومت تشکیل دی گئی تھی اس پہ عمل کیا جائے۔ اور مجھے بھی جب ڈیلیگیشن آیا نون لیگ کا اور وہ مجھ سے وہاں سینٹ کے آفس میں ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے یہی گزارش کی، کوشش کر رہے ہیں کہ بجٹ میں کوئی ریلیف دیا جائے ان طبقات کو جن کی ضرورت زیادہ ہے۔ بجٹ میں اتنا بڑا ریلیف نہیں ہے، کشکول ہمارے ہاتھ میں ہوگا تو بجٹ بھی ایسا ہی آئے گا۔ ہماری ایگرو بیس اکانومی ہے، ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں، اس کو اور رگڑ رہے ہیں۔ اب اگر آپ ایگریکلچر کو مستحکم کریں گے تو پاکستان مستحکم ہوگا۔ یہ میری تھاٹس ہے، تحریک چلانے کا مخالف ہوں، پارلیمنٹ کی بات کروں۔ اس بار عوام کو قربانی کا بکرا بنایا گیا تو بغاوت پر آمادہ ہو جائیں گے۔ رہنما MQM فاروق ستار کہتے ہیں 78 برسوں سے عوام ناانصافی اور ظلم سہ رہے ہیں، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس دگنا کر دیا گیا۔ حکومتوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مسلسل اس سال بھی عوام کی قربانی نہیں ہے۔ بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کر کے ان کی زندگیوں کو حزین بنانا ہے۔ 78 سالوں سے غریب عوام مڈل کلاس ناانصافی اور ظلم کو سہ رہے ہیں۔ تنخواہ دار طبقے پر وہ پہلی ٹیکس دیتے تھے، اس کی شرح میں 2 گنا اضافہ کر دیا گیا۔ نہ وفاقی حکومت نے کوئی ریلیف دی ہے، نہ سندھ کی صوبائی حکومت نے کوئی ریلیف دی ہے۔ اگر اب بھی عوام ہی کو قربانی کا بکرا بنایا گیا تو پھر یہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا۔ لوگ بغاوت پر آمادہ ہوں گے، جیسے آزاد کشمیر میں وہ سب نکل آئے۔ اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن دیں۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शजीर मेमन कहते हैं MKM सियासी बयान देकर जिंदा रहना चाहती है। बजट पर पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत से अपने तहफ़्फ़ुज़ात शेयर कर रही है। उनके अपने गुनाहों पर माफ़ी मांगनी चाहिए, जिसकी आपने बात की PTI की, तो जो उन्होंने इस मुल्क के साथ किया है पहले उसकी माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने में भी कोई हर्ज नहीं है, अपनी गलती मानने में भी कोई हर्ज नहीं है। और MKM के बाद अब ये एक ही चीज़ रह गई है बयानात देना, तो वो उनको देने दे बेचारों को। अगर उनको अपने आप को सियासत में ज़िंदा रखना है तो वो ये बयानों के ज़रिए ही ज़िंदा रह सकते हैं ना, मीडिया के ज़रिए। काफ़ी अरसे से, बहुत बड़े अरसे से जो डेवलपमेंट फेडरल गवर्नमेंट ने करनी चाहिए वो बाकी सूबों में ज़्यादा नज़र आई है, सिंध को शेयर कम मिलता है। बजट में जहाँ पे एतराज़ होंगे तो पीपल्स पार्टी डेफिनेटली उसको फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे उसको एड्रेस करेगी और आवाम की ये जहाँ पे ज़्यादती होगी पीपल्स पार्टी रहेगी। SIFC में सरमायाकारी करने वालों के लिए सुनहरी मौका फराहम किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने दोस्त ममालिक को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे दी। कहा, हम अपनी मईशत को देखेंगे। में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए एक सुनहरी मौका फराहम किया गया है। हमारे तमाम दोस्त ममालिक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। इस तरक्की के सफ़र में आपका साथ हमें हमेशा याद रहेगा। हमें सियासत से बढ़कर आगे अपनी मईशत को देखना है। पड़ोसी ममालिक हमें हेल्प करना चाहते हैं, हम सियासत नहीं करेंगे। तमाम इस्लामी ममालिक के कौंसल जनरल यहाँ मौजूद हैं। हम मिलकर फ़लस्तीन की आवाम के साथ जद्दोजहद का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान अपने मसाइल से बाहर निकल रहा है। हमें मौका मिलेगा तो हम पाकिस्तान में तालीमी इमरजेंसी लगाकर तालीम के लिए एक ऐसा माहौल बना देंगे कि एक पढ़ा लिखा पाकिस्तान अक़वाम आलम में सर उठा के चलने और मिल्लत इस्लामिया के लिए मॉडल बनने के लिए तैयार है। इत्मीनान से जानवरों की कुर्बानी करें, आलाइशों को उठा लिया जाएगा। चूने का छिड़काव भी होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर कायद के बासियों को यकीन दहानी करा दी। जैसे ही कुर्बानी का अमल ख़त्म होगा आलाइशों को उठा लिया जाएगा। उन तमाम जगहों पर जो चूना है, लाइमस्टोन पाउडर है, उसका छिड़काव भी किया जाएगा और फ्यूमिगेशन भी की जाएगी। साल हमने देखा कि कुछ लोग ऐसे निकल आए थे जिन्हें गंदगी फैलाने की कोशिश की। सेक्शन 44 इस हवाले से इम्पोज कर दी गई। 99 कलेक्शन पॉइंट है हमारे यहाँ पर। पुलिस की डिप्लॉयमेंट होगी, पुलिस होगी, ताकि आपके बल्दियाती स्टाफ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके, ताकि इस तरह का कानूनी अमल कोई शहर में ना हो। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का अलविदाई मैच भी हारते हारते बच गया। लॉडर हिल में आयरलैंड को दिलचस्प मुकाबले के बाद 3 विकेट से शिकस्त। कौमी टीम ने 107 रन का हदफ 7 गेंद कबल हासिल किया। शाहीन अफरीदी ऑलराउंड कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। कप्तानी वापस देना PCB का फैसला था, फिलहाल छोड़ने का नहीं सोचा। कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिर्फ मेरी वजह से नहीं हारे, हर खिलाड़ी की जगह जाकर नहीं खेल सकता।